صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، نام محمد۔ ہواؤں میں نغمات صلی علی کے، فضاؤں میں جذبات مرحبا کے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، میرا داتا کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے، نام محمد۔ آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، ان کے سوا کون نیازی، ان کے سوا کون نیازی، اپنا لگتا ہے، نام محمد۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا ماہ مقدس اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ اس کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ عید عود سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو چونکہ یہ دن زندگی کے اندر بار بار لوٹ کے آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اور فطر کا معنی ہوتا ہے افطار کرنا، روزہ توڑنا، روزے کو ختم کرنا، تو چونکہ اس دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ سے مدینہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، تو اس سے پہلے نیروز اور مہرجان یہ دو میلے ہوتے تھے۔
جن کے اندر لوگ لو لعب کے اندر، فضول معاملات کے اندر، کھیل کود کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے، مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور بے راہ و روی کا شکار ہوتے تھے، بے راہ و روی کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما، یہ جو دو میلیں ہیں، نیروز کا اور مہرجان کا، ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خیرم منہما، ان دو میلوں سے دو بہتر دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ تو ابو داؤد شریف کی اس روایت کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے لوگ جن دو میلوں کے اندر مشغول ہوتے تھے، دو میلے لگتے تھے، ان دو دنوں کے بدلے، ان دو میلوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دو دن عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سمت کو عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ دو دن جو ہیں یہ خوشی کے دن ہوتے ہیں، حدود شرع کے اندر رہ کر، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان حدود کے اندر رہ کر اس طرح ہونا چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر خوشی ہے ہی کوئی نہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یہ باتیں بالکل غیر شرعی ہیں۔ جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے منانے کا حکم دیا ہے، جو دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کے عطا فرمائے ہیں، ان دنوں کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ جو نعمت تمہیں عطا فرمائے، اس کا اثر تمہارے بدن کے اوپر، تمہاری زندگی کے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان دو دنوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ان دو دنوں کے اندر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن حدود شرع کے اندر رہ کر۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، آپ سے مروی روایت ہے، اور یہ روایت کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 4 راتوں کے اندر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش عطا فرماتے ہیں۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات، اور حج کی رات، 9 ذی الحج کی جو شام ہوتی ہے، 9 ذی الحج کی جو رات ہوتی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، 15 شعبان اور حج کی رات، یہ 4 راتیں ایسی راتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے، 400 اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لوگوں کو رحمت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث واقع کے راوی ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ العیدین، فرمایا کہ جو شخص 2 راتوں کے اندر قیام فرماتا ہے، 2 راتوں کے اندر جو شخص قیام فرماتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، محتسبا للہ ہے، وہ قیام کرتا ہے، اور کس کی نیت سے کرتا ہے؟ عبادت کی نیت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 راتوں کے اندر جو بندہ قیام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قیام کرتا ہے، تو فرمایا لم یمت قلبہ، اس بندے کا دل کبھی نہیں مرے گا، یوم تموت القلوب، جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔
یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بیدار دل عطا فرما دیتے ہیں، بیدار قلب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جو لوگ دنیا کی لو و لعب کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں، نفسانی جو قدورتیں ہیں، بشری جو ظلمتیں ہیں، ان کے پردے، ان کے حجاب ان کے دلوں کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں کو وہ نہیں پا سکتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز ظاہر کے اندر نظر آنے والی کیا ہے، اس کے باطن کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دل زندہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ اشیاء کی حقیقتوں کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے پاک پروردگار اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کو، چیزوں کو ایسے دکھا جس طرح وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقتوں کے اوپر ہمیں مطلع فرما۔ تو اشیاء کی حقیقت بندہ تب ہی جان سکتا ہے کہ جب اس بندے کا دل زندہ ہو۔ اور دل زندہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو ابن ماجہ شریف کی اس روایت سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی اس روایت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے قیام کی رات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 30 دن جس وقت پورے ہوتے ہیں، تو ان 30 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک تقوی کا نور انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، 3 دن انسان مشق کرتا ہے، لگاتار روزے رکھتا ہے، نمازیں، تراویح، قرآن کا ختم، تلاوت، ذکر، اذکار، تو دل کے اوپر اس کا ایک اثر جمتا ہے۔ انسان کے بدن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک نور کی تہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب جس وقت انعام کی رات آتی ہے، بدلے کی رات آتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری رسم کیا ہے کہ ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور جو کچھ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تقوی کا رنگ، تقوی کا نور رمضان المبارک کے اندر چڑھتا ہے، وہ جا کر چاند رات کو، عید الفطر کی رات کو، جو عبادت کی رات ہوتی ہے، بازاروں کے اندر جا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، فرمایا یہ جو فطر کی رات ہوتی ہے، عید الفطر کی رات ہوتی ہے، سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فرمایا اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے۔ عید الفطر کی رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، یکم شوال کی رات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام اور اکرام کی رات ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت مزدور مزدوری کر لیتا ہے، اپنا وہ جو کچھ آپ اس کے ذمہ کرتے ہیں وہ مزدوری پوری کرتا ہے، جو کچھ آپ نے اس کا کام ذمہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کام ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ کام پورا کرتا ہے، تو اب اس کے بعد کس چیز کا ٹائم آ جاتا ہے؟ اس کی مزدوری دینے کا وقت آتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے پورے رمضان کے اندر جتنے یعنی ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ افطاری کا جس وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو یہ جو عید کی رات ہوتی ہے نا، پورے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے نا، اس ایک رات کے اندر پورے رمضان کے مجموعے جتنے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی ہر روز 6 لاکھ ہوتے ہیں نا، تو 30 دنوں کے اندر جتنے بنتے ہیں نا، اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اکیلے اس رات کے اندر بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ انعام کی رات ہوتی ہے، یہ اکرام کی رات ہوتی ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ جس وقت انعام تقسیم ہو رہا ہو، اس مجلس کو چھوڑ کر بندہ باہر چلا جائے تو وہ کیا پا سکتا ہے؟ جس مجلس کے اندر آپ کے سر کے اوپر تاج رکھا جانا ہے، جس مجلس کے اندر آپ کو انعام ملنا ہے، آپ نے جو کام کیا اس کا انعام آپ کو ملنا ہے، تو تقسیم کے وقت آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں تو اس انعام سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے، امام اسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مجموع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے چوکوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں،
توجہ سے سننا ہے آپ نے اس روایت کو۔ فرشتے چوکوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی جانب کوچ کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب چلو، اللہ تعالیٰ کی جانب سفر کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر سے نوازتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یقیناً تمہیں رات میں قیام اللیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی نماز تراویح کا، رات کو قیام کرنے کا تمہیں حکم تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے راتوں کو قیام کیا ہے۔ تمہیں دن کے وقت روزہ رکھنے کا حکم تھا، تم نے دن کو روزہ رکھا ہے، تم نے روزے پورے کیے ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اب جاؤ اپنے پروردگار سے انعام حاصل کرو۔ فرشتے کیا ندا دیتے ہیں؟ عید الفطر کے دن کی بات کر رہا ہوں، عید الفطر کے دن فرشتے کیا ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب چلو، تم نے روزے رکھے، روزوں کا تمہیں حکم تھا پورے، تم نے وہ حکم پورا کیا ہے، تمہیں راتوں کو قیام کا حکم تھا، تم نے وہ حکم پورا کیا ہے، تو اب اس طرح کرو، جاؤ پروردگار سے انعام حاصل کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ نماز عید ادا کر لیتے ہیں، جب نماز عید ادا کر لیتے ہیں تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، بے شک تمہارے پروردگار نے تمہیں بخش دیا ہے، اب تم اپنے گھروں کو واپس چلو۔ عید کی نماز کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں بخش دیا ہے، تم اپنے گھر کو واپس چلو۔ کس حال میں واپس چلو؟ فرجعوا راشدین الی رحالکم فہو یوم الجائزۃ، فرمایا راشدین بن کر ہدایت والے بن کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اور یہ جو دن ہے یعنی عید الفطر کا جو دن ہے، جو رات تھی یہ لیلۃ الجائزہ تھی، اور جو دن ہے یہ یوم الجائزہ ہے، یعنی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کو انعام اور اکرام عطا فرماتے ہیں، اور دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ انعام تمہارا کیا ہے؟ تمہاری بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں بخش دیتے ہیں، تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں، فرشتے تمہیں ہدایت والا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کے انعام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر نماز کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں کی عید کا دن آتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے کہ جو اپنا کام مکمل کرتا ہے؟ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کرتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پاک پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں اور میری باندیوں نے، یعنی بندیوں نے، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اپنا فرض پورا ادا کیا ہے۔ اچھا، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کی طرف نکلتے ہیں۔ جب نماز کی طرف نکلتے ہیں تو فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور ہیبت اور کبریائی کی قسم، بلند مرتبے کی قسم، اب یہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا، فرمایا جو کچھ مجھ سے طلب کریں گے میں ان کی جولی کے اندر ڈال دوں گا، جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں کیا کروں گا؟ عطا کر دوں گا ان لوگوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، میں نے تم لوگوں کو بخش دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں، جو گناہ لکھے ہوئے ہیں نا، مثال کے طور پر 2000 گناہ ہیں، 3000 گناہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی گنتی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اس حال میں وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی بخشش فرما دی ہوتی ہے، بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ کر جاتے ہیں۔
تو آج کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ مزدوری کا دن ہوتا ہے. جو کچھ آپ پورے رمضان کے اندر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مزدوری، اس کا اجر آپ کو عطا فرماتے ہیں. اور اس کا اجر کیا ہے آپ سمجھ چکے ہیں کہ بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب چند ایک مسائل صدقۃ الفطر، چونکہ اس دن کے اندر صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ عید الفطر کا یہ جو دن ہوتا ہے، اس دن صبح صادق کے وقت جو بندہ بھی، یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، چاہے 1 دن کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، صبح صادق کے وقت جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں ہر مسلمان اور آزاد شخص، وہ صاحب نصاب جو ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ نصاب ہے. اس بندے کا، اس نصاب کا جو مالک ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے. یہ بندہ ہر صورت کیا کرے گا؟ فطرانہ ادا کرے گا، اپنا بھی ادا کرے گا اور اپنے بال بچوں کا بھی ادا کرے گا. اور صحابہ پاک سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رمضان المبارک کے اندر ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے. یعنی رمضان پاک سے 1-2 دن پہلے عید الفطر، یہ جو آج کا دن ہے، اس سے 1-2 دن پہلے 27 رمضان کو، 28 رمضان کو، 29 رمضان کو اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرتے. اور اس کی جو مقدار ہے، تو یاد رکھیں اگر اس کی مقدار آپ ادا کرنا چاہیں کھجوروں کے اندر یا کشمش کے اندر، تو پھر آپ ادا کریں گے 4 کلو اور 146 گرام. ایک سا کتنا بنتا ہے؟ 4 کلو اور 146 گرام. اور اگر آپ گندم ادا کریں گے تو گندم کتنی ہے؟ 2 کلو اور 73 گرام. 2 کلو اور 73 گرام. یعنی کھجور کا اگر آپ دینا چاہیں یا کشمش کا آپ دینا چاہیں تو پورا سا ادا کریں گے، پورا سا ادا کریں گے. لیکن گندم کا ادا کرنا چاہیں تو گندم کا نصف سا ادا کریں گے. اور یہ 2 کلو اور 73 گرام بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو. تو اب احتیاط اسی کے اندر ہے کہ پورا 3 کلو ہی دے دیا جائے، یعنی 2.25 کی بجائے پورا 3 ہی ادا کر دیا جائے. اب لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ کھجور ہی ادا کریں، کشمش ہی ادا کریں، گندم ہی ادا کریں، ان کی قیمت آپ ادا کریں. کیونکہ لوگوں کو، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے وہ لوگوں کے اوپر یہ سختی کرتا ہے کہ چونکہ حدیث پاک کے اندر ان اشیاء کا ذکر ہے، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ یہی چیزیں ادا کریں، گندم ادا کریں، کھجور ادا کریں، کشمش ادا کریں. اس طرح اگر ہر بندہ گندم ہی ادا کرے تو لوگ مشکلات کے اندر پڑ جائیں گے. پھر آپ جتنا صدقہ فطر نکالیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، جمع کرنا پڑے گا پوری گاڑیوں کے اندر، پھر جا کر ہر صورت آپ کو تقسیم کرنا ہوگا. اس طرح تو زکوٰۃ کا بھی سونے چاندی کا جو نصاب ہے، کیا اس کی ہم قیمت ادا نہیں کرتے؟ تو وہاں پر اگر سونے چاندی کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے اس کے برابر، تو یہاں پر بھی اس کے برابر آپ قیمت ادا کریں. اور سارے لوگوں نے ایک ہی پیمانہ رکھا ہوتا ہے، جو برطانیہ کے اندر ہیں، جو امریکہ کے اندر ہیں، جو یہاں پر ہیں، جن کی زیادہ طاقت ہے، ایک مزدور بھی اور ایک اعلیٰ درجے کا تاجر اور صنعت کار بھی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ سب اس طرح کرتے ہیں، گندم ہی ادا کرتے ہیں. جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے زیادہ توفیق دی ہے، وہ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اندر یا کھجور کے اندر اس طرح کریں کہ اپنا صدقہ فطر ادا. اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے، اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے، تو اس کے اندر فقیر لوگوں کا، مسکین لوگوں کا حق ہوتا ہے، یعنی ان کا زیادہ نفع ہے نا. انفع للفقراء، یہ چیز فقیر لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے. لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ لوگ اس طرح کریں کہ زیادہ ادا کریں، یعنی کشمش کی صورت کے اندر ادا کریں، اور اسی طریقے سے کھجور کی صورت کے اندر ادا کریں. جب آپ اس کی قیمت لگائیں گے اور 1 سا کی قیمت لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ ہزاروں کے اندر جا کے بنتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی خاص طور کے اوپر آپ یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں نا، شروع کے اندر بھی میں بات آپ کو بتا چکا ہوں، پھر سن لیں، وہ اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کریں گے. آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں نابالغ، چاہے وہ 1 دن کا ہی بچہ ہے، اس کا بھی آپ کیا کریں گے؟ نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے. اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں.
زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مصارف بیان کیے نا، زکوٰۃ یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے انہی لوگوں کو فطرانہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور جو لوگ غریب ہیں، نان شبینے کے محتاج ہیں، مسکین ہیں، وہ فطرانہ ادا نہیں کریں گے بلکہ وہ فطرانہ وصول کریں گے۔ جو مسکین لوگ ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، ہر صورت بچوں کا فطرانہ ہم نے دینا ہے، ہر صورت اپنا فطرانہ ہم نے ادا کرنا ہے اگرچہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ تو یہ بات نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مسکین ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں، آپ دیں نہیں بلکہ جو لوگ دینے والے ان سے وصول کریں، دیں نہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اغنوہم فی ھذا الیوم، فرمایا اس دن کے اندر یہ دارقطنی کی روایت ہے، فرمایا اس دن کے اندر جو مسکین لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو غنی کر دو، یعنی صدقہ فطر ادا کرو، اچھے انداز کے اندر ادا کرو، زیادہ ادا کرو، تاکہ یہ جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ بھی غنی ہو جائیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہو جائیں۔ یعنی غنی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو کروڑ پتی کر دیتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ غنی ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس سے وہ غنی ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے اندر ضرورت ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں، کچھ بھی ہیں، تو اب اس کی ضرورت ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، تو آپ اس کو غنی کر دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے اس کو بے پرواہ کر دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر ادا کر کے۔ لہٰذا یہ اس دن صبح کے وقت آپ فوراً ادا کر دیا کریں، صبح کی نماز کے بعد فوراً ادا کر دیا کریں، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ نماز عید پڑھ کر آپ ادا کر دیں، تب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ جو فطرانہ ہے یہ واجب کیا ہے، طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، یہ جو لغو گفتگو آپ روزے کے اندر کرتے ہیں، فضول بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی دوسری غزو آیت کیا ہے، فرما طعمۃ للمساکین، مساکین لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے، یہ اسلامی معیشت ہے کہ صدقہ فطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے اوپر واجب کی ہے۔ کیوں واجب کی ہے؟ کہ تم روزے کے اندر جو تم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ظاہری سی بات ہے، روزے کے اندر جو ہے بےہودہ گفتگو نہیں کرنی ہوتی، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے کہ ہاتھ گناہ والی اشیاء کی طرف بڑھے نہیں، ان کو پکڑے نہیں۔ پاؤں کا روزہ کیا ہے کہ پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ آنکھ برائی دیکھے نہیں۔ کان کا روزہ کیا ہے کہ کان برائی سنے نہیں۔ زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان برائی بولے نہیں۔ تو بتقاضۂ بشریت انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، انسان اپنے نفس کے اوپر حکومت کرتا ہے، نفس کو کنٹرول کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انجانے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ رفس قسم کی، لغو قسم کی، فضول قسم کی گفتگو نکل جاتی ہے، کوئی گناہ والا، خطا والا کام رمضان المبارک کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے اوپر صدقہ فطر واجب کر کے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو تمہاری وہ لغو قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، طعمۃ للمساکین، مسکین جو لوگ ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کی بھی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، ان کی بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روایت شروع کے اندر میں نے آپ کو سنائی تھی پھر سنا دیتا ہوں کہ یہ رات جو ہوتی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اور جو دن ہوتا ہے یہ یوم الجائزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دن انسان کو جو کچھ آپ رمضان المبارک کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کیے تو ان کی وفا، ان کا بدلہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دن بھی اور یہ رات بھی، عبادت کی غور و فکر کی انسان کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آئے رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس گزرا ہے
کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، کوئی گناہ تو میں نے نہیں کیا، کوئی خطا تو میں نے نہیں کی، یہ محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔